آیات مقدسہ کے چند بابرکت الفاظ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ اصحاب کہف کا مطلب بنتا ہے غار والے۔ سبحان۔ اتنا تو سب جانتے ہیں کہ یہ سابقہ امتوں میں سے چند اللہ کے ولی تھے سبحان بے شک۔ جنہوں نے ایک غار کے اندر قیام کیا اس نیت سے کہ خالصتاً سکون سے رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ بے شک۔ جس غار کے اندر یہ آرام کر رہے تھے اس غار کا محل وقوع یہ تھا کہ اس غار کا ایک دروازہ مغرب کی طرف تھا اور ایک دروازہ مشرق کی طرف سبحان اللہ۔ دہنا۔ سورج جب صبح نکلتا تھا اور وقت اشراق و چاشت پہ آتا تو اس سورج کی دھوپ غار کے اندر جاتی تھی، اور جب مقام عصر پہ سورج آتا تو اس کی دھوپ غار کے اندر جاتی تھی، اور غار میں آرام کر رہے تھے اللہ والے۔ بے شک۔ ان کے جسموں کو سورج کی تپش سے، حرارت سے، گرمی سے ان کے جسموں کو تکلیف کا اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق محبت کو بیان کیا، فرمائے وَتَرَ الشَّمْسَ، محبوب آپ سورج کو دیکھیں گے کیا اذا طلعت تدابر عن کہفہم ذات الیمین، جب سورج نکلتا ہے تو اصحاب کہف کی غار کے سیدھی طرف ہٹ کے نکلتا ہے۔ بے شک۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب سورج غروب ہوتا ہے تو حبیب آپ دیکھیں گے کہ ان کی بائیں جانب ہٹ کے ڈوبتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ وہ کھلے میدان میں ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، اسے کوئی سورج کی عادت نہ سمجھے، یہ اللہ کی خاص نشانی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی خاص نشانی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہو اور ہٹ کر بلد کر اور کچھ ہو جائے بدل کر تو اسے کہتے ہیں آیت اللہ۔ سیدھا مثلا سورج نکلے یہاں مشرق سے اور سامنے اس کی دھوپ ہم سب پہ پڑے گی، جب مغرب کے مقام کو پہنچے گا تو اس کی دھوپ ہم پہ پڑے گی، اور موسم گرما کا اگر ماحول ہو تو کوئی بھی شخص سورج کی تپش میں دیکھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تو سورج کا سیدھا نکلنے اور سیدھے ڈوبنے سے اللہ کے ولیوں کے جسموں کو تکلیف کا اندیشہ تھا کہ ان کے جسموں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور سورج کا نکلنا ڈوبنا، وقت معین میں نکلنا وقت معین میں ڈوبنا، مدار میں نکلنا مدار میں ڈوبنا، یہ بندے کی طاقت نہیں، خاص اللہ کی تقدیر ہے۔ سورہ یاسین کو پڑھیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ۔ اللہ فرماتا ہے سورج کا نکلنا میری تقدیر، سورج کا ڈوبنا میری تقدیر، سورج کا مدار میں نکلنا میری تقدیر، مدار میں ڈوب جانا میری تقدیر، لیکن سورج کے سیدھے نکلنے سے میرے ولیوں کے جسموں کو تکلیف کا اندیشہ ہے۔ تو خدا نے حکم دیا سورج جب تک میرے یہ کامل بندے اس غار کے اندر آرام کر رہے ہیں، میں خدا حکم دیتا ہوں تو میری تقدیر بدل کر اپنے رخ کو ہٹا کے نکلا کر، تاکہ میرے کاملین کے جسموں کو تکلیف کا اندیشہ نہ ہو۔ اصحاب کہف سوئے ایک دن نہیں،
10 دن نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، قرآن کہتا ہے 309 سال وہ غار میں آرام کرتے رہے، اور جب چلے نا گھر سے اور گزرنے لگے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، انہوں نے اسے اس نبی کے دین کی دعوت دی، اس چرواہے نے کلمہ پڑھا، وَمَعْهُ قَلْبٌ، امام قرطبی کہتے ہیں اس چرواہے کے ساتھ ایک پالتو کتا تھا بکریوں اور بھیڑوں کی حفاظت کے لیے۔ اس کتے نے جب مالک کو جاتے دیکھا تو کتا بھی پیچھے چل پڑا، اصحاب کاف کنکر اٹھاتے کتے کو مارتے، کتا بھاگ کے پھر آ جاتا، وہ پھر مارتے، کتا پھر آ جاتا۔ جب بار بار کنکر مارے نا کتے کو تو کتے نے کیا کیا، وَقَامَ الْقَلْبُ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ وَدَعَا إِلَىٰ رَبِّهِ وَنَطَقَ بِاللِّسَانِ، کتا پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھ گیا، اگلی ٹانگیں خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا دی، اللہ مجھے زبان عطا کر، میں تیرے نیک بندوں کی سنگت میں رہنا چاہتا ہوں، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ مجھے بھگاتے ہیں، مجھے زبان دے، میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ اللہ کے بندو مجھے اپنی چوکٹ سے، اپنے در سے، اپنے آستان سے کیوں اٹھاتے ہو؟ فَقَامَ الْقَلْبُ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ وَدَعَا إِلَىٰ رَبِّهِ وَنَطَقَ بِاللِّسَانِ، فرمایا خدا نے کتے کو بولنے والی زبان دی۔ امام قرطبی کہتے ہیں کتا بولا، فرمایا فَقَالَ الْقَلْبُ، کتے نے کہا مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ انہوں نے کہا اَنَّكَ قَلْبُ، تو جانور ہے کتا، کتے کا کام ہے بھونکنا، تو بھونکا کہیں دشمن کو ہمارا پتہ نہ چل جائے۔ اس نے کہا لا تخاف منی واللہ انی احب الاولیاء اللہ والصالحین، اور اللہ کے بندو مجھ سے خوف نہ کرو، میں کوئی غدار کتا نہیں، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں، میں تمہارے در پہ بیٹھا رہوں گا، تمہارے در پہ کچھ ملے نہ ملے، پانی ملے نہ ملے، ٹکڑا ملے نہ ملے، جب تک تم غار میں آرام کرتے رہو گے میں تمہارے در پہ بیٹھ کر تمہارے در کی رکھوالی کرتا رہوں گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا 309 سال فرمایا غار کے اندر، توجہ ہے آپ کی، ہم تو موت و حیات میں جھگڑتے ہیں، ولی مر گئے یا زندہ ہیں، ولی مر گئے یا زندہ ہیں، مجھے کتاب کا حوالہ دینے کا تو حق ہے نا، بھی مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب نشیو امداد المشتاق وہ میرے پاس موجود ہے، وہ کہتے ایک دن میرے مرشد نے اپنے وصال کا ذکر کیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، فرمایا انہوں نے ذکر کیا تو میں رونے لگا، میں کہ بیٹے کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ تو میرے مرشد نے کہا اشرف علی گھبرا نہیں، فقیر مرتا نہیں ہے، فقیر گھر بدلتا ہے، فقیر مرتے نہیں، فقیر گھر بدلتے ہیں، تعجب نہ کر، جو نفع مجھ سے ملتا ہے وہ میری قبر سے بھی ملے گا، وہ میری قبر سے بھی ملے گا، میری درگاہ سے بھی ملے گا۔ امداد المشتاق کے اندر عبارت اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میرے مرشد کے وصال کے بعد جو فیضان مجھے مرشد سے ملتا تھا خدا نے ہوئی برکت مجھے مرشد کی قبر سے بھی عطا فرمائی۔ میں نے کہا امداد اللہ مہاجر مکی کی اگر مرکز سے برکت مل سکتی ہے تو سید عاشق حسین کی مزار سے بھی برکت مل سکتی ہے، غوث اعظم کی درگاہ سے بھی مل سکتی ہے، داتا علی حجویری کے چوکھٹ سے بھی مل سکتی ہے، گنج شکر کا فیض بھی مل سکتا ہے، خواجہ اجمیری کی برکت بھی مل سکتی ہے، خواجہ غلام فرید کے در پر جانے سے برکت بھی مل سکتی ہے۔ فرمایا 309 سال، توجہ ہے آپ کی، 309 سال سوتے رہے، 309 سال سائنس نہیں مانتی کہ بندہ زندہ رہے، سائنس نہیں مانتی کہ بندے کے کپڑے سلامت رہے، سائنس نہیں مانتی کہ بندے کی حیا سلامت رہے، سائنس نہیں مانتی کہ بندے کا بولنا سلامت رہے۔ فرمایا جب اٹھے نا، بس آخری دو باتیں، فرمایا جب اٹھے نا قالو کم لبستم، توجہ ہے آپ کو،
کتنا دیر سوئے ہیں ہم؟ قالو لبسنا یومن او بعد یوم، ہم ایک دن یا دن کا کم حصہ سوئے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نہیں، 309 سال سوئے، صدیاں گزری، زمانے گزرے، حکومتیں گزری، انداز گزرے، کلچر گزرے، انہوں نے کہا نہیں، لبسنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کم حصہ سوئے۔ پتا چلا جسم سلامت تھا، کپڑے سلامت تھے، بصارت سلامت تھی، سماعت سلامت تھی، حیات وہی تھی جو سوتے وقت تھی، تبدیلی ایک ذرے بھر میں بھی نہیں آئی۔ پتا چل گیا جب خدا کا کامل بندہ اپنی مرکت کے اندر سو جائے، دنیا موت و حیات کی بات کرتی ہے، ارے موت و حیات تو دور کی بات، ولی کے جسم کو قبر کی مٹی چھو بھی نہیں سکتی ہے، اور وہ حیات رہتے ہیں، زندگی ملتی ہے۔ اور آپ سب کے لیے جملہ، آخری جملہ سن لیجئے، فرمایا اللہ فرماتا ہے نُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کروٹ مردہ کی بدلتی ہے یا زندہ کی؟ بولیے کروٹیں، اب آپ کی بولتے انسان کو مردہ کہیں تو عجیب لگے گا نا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کروٹیں بدلتے ہیں، نُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال۔ امام راضی کہتے ہیں ہر 6 مہینے کے بعد دائیں پھر بائیں کروٹ بدل جاتی تھی۔ اور میں کمال دیکھو آپ سب کے لیے جملہ جو عرش کی اس تقریب سعید میں آئے ہیں، وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا اصحاب کاف کی کروٹ بدلتی تھی اندر، در پہ بیٹھنے والے کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی تھی۔ فرمایا ان کی سیدھی کروٹ، کتے کی سیدھی کروٹ، ان کی بائیں کروٹ، کتے کی بائیں کروٹ۔ امام راضی کہتے ہیں میری سمجھ میں معنی نہیں آتا کہ بھئی ان کی کروٹیں تو بدلتی ہیں کہ وہ خدا کے ولی ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، کتے کی کروٹ کیوں بدلتی ہے؟ فرمایا میری سمجھ میں یہ معنی آتا ہے جب کامل ولی کے در پر انسان تو انسان، کتا بھی بات اب ہو کے بیٹھ جائے، خدا جب ولی کو برکت دیتا ہے تو برکت کا حصہ در پہ بیٹھنے والے کو بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا، بشرط یہ کہ یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑے، نہ ہر تھال کا چمچہ بنے، نہ ہر کشتی میں پاؤں رکھیں۔ سنی زندہ ہیں تو سنی مریں، اپنا عقیدہ سلامت رکھیں۔ قبر میں امتحان پہلا ایمان کا ہے، انٹرسٹ دیں، ہم بد عمل سے ہی اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پوری عرب و عجم کی تشریح کر کے دیکھیں، کوئی بغض خدا میں مر رہا ہے، کوئی بغض رسول میں مر رہا ہے، کوئی بغض صدیق میں مر رہا ہے، کوئی بغض علی میں مر رہا ہے، کوئی بغض ولی میں مر رہا ہے، اور سنی سب کی محبتوں میں جی رہا ہے۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، اصحاب ہو، نبی کی آل ہو، ولی ہو، ارے ہمارے دل کو آپ چیر کے دیکھیں، سنی کے دل میں نفرت مل ہی نہیں سکتی، سنی کے دل میں اللہ کے ہر پارے کے لیے محبت نظر آئے گی آپ کو۔ اس لیے احباب ذی وقار اور سے پاک کی تقریب